رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ آج عید الاضحیٰ کی رات ہے اور حدیث شریف میں جن 5 راتوں میں جاگنے کا، عبادت کرنے کا ذکر ہے، ان میں عیدین کی راتوں کو بھی جاگنے کا ذکر ہے کہ جو اس رات عبادت کرتا ہے، چاند رات کو عید کی، اللہ تعالیٰ اس کا دل قیامت کے دن مردہ ہونے سے بچائیں گے۔ جس قیامت کے دن کی ہولناکی کے سامنے بڑے بڑے مضبوط دل والے اپنے دل کو ہار بیٹھیں گے اور برداشت نہیں کر بیٹھیں گے، لیکن ان راتوں میں عبادت کرنے والے کا دل اس دن بھی زندہ و جاوید رہے گا اور شاد رہے گا۔ جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اتنا کرے۔ پوری رات کا جاگنا بھی ضروری نہیں ہے، اگر ہمت نہیں ہے تو کم از کم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پابندی سے جماعت کے ساتھ ہو۔ اور یہ راتوں کو جاگنے کا ثواب ہم روز کما سکتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اسے آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اسے بھی آدھی رات کا، تو پوری رات ہو گئی عشاء اور فجر جماعت سے پڑھنے سے۔ اور ویسے بھی ہم روزانہ عبادت کما سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے عشاء پڑھی ہے، عشاء کے بعد آپ 2 سنت پڑھتے ہیں، سنت کے بعد 2 نفل پڑھ لیں وتر سے پہلے، 2 سنت 2 نفل، اس سے بھی انشاءاللہ شب قدر کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ مغرب اور عشاء کے درمیان سورہ سجدہ اور سورہ ملک تبارک الذی روزانہ آپ پڑھیں، روزانہ شب قدر کی عبادت کا ثواب۔ جو شخص مغرب سے عشاء کے درمیان سورہ سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے اور سورہ ملک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شب قدر کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ آج کی رات تفریح کی رات نہیں ہوتی، عبادت کی رات ہے، تھوڑی بہت عبادت ہو جائے، صلاۃ و تسبیح کی اللہ توفیق دے وہ پڑھ لیں، 10 15 20 منٹ لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو تھوڑی بہت عبادت کرنے والوں میں ہماری بھی شمولیت ہو جائے گی، ہمارا بھی نام ہو جائے گا۔ گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں، بھائی تھوڑی سی عبادت کر لیں ہم، تاکہ ہمارا بھی عبادت کرنے والوں میں نام ہو جائے، خوش شمار ہمارا بھی ہو جائے۔ چونکہ کل قربانی ہے انشاءاللہ اور مسلمان یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اور آج سعودیہ میں تو عید ہو گئی ہے، جمعرات آج تھا، شیطان کو کنکریاں ماری گئی۔ ہمارے یہاں عید جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز کل صبح ہے۔ بقرعید کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو لگتا ہے وہ جانور کا خون بہانا، اس عمل سے زیادہ اور کوئی عمل پسند نہیں۔ اور فرمایا کہ جانور کے ذبح ہوتے ہوئے اپنے جانور کے پاس رہو، اے فاطمہ اپنے جانور کے پاس رہو، کہ جانور کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی بخشش فرماتے ہیں اور مغفرت فرماتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ مزید کل عید کے خطبے میں آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ چونکہ یہ میں بتلا رہا تھا کہ قربانی ہو یا حج ہو، یہ یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کی۔ ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی باتوں میں آزمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمایا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام، ہمارا مذہب، ہمارے جو دین اسلام ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی شریعت سمجھیں۔
اور ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیتیں کہ جن کا احترام یہودی بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ اور یہودی کہتے تھے ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے عیسائی مذہب پہ تھے۔ اللہ نے اس کا رد کیا قرآن میں، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو تابعدار ہو کر سیدھے راستے پہ چلنے والے تھے۔ مشرک، اور دوسری جگہ ہے وما کان من المشرکین، وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ تینوں کا رد کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی جو ہے وہ جو نسل اولاد چلی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی کچھ اولیت وہ باتیں بھی ہیں کہ جو ابتدا ان سے ہوئی، مثلاً بالوں میں سب سے پہلے سفیدی وہ ابراہیم علیہ السلام کے آئی ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے شیشے میں دیکھا تو ان کے ایک دو بال کہیں داڑھی مبارک کے سفید نظر آئے، تو کہا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا ابراہیم یہ وقار ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ میرے وقار میں اضافہ فرما دے، میرے وقار میں اضافہ فرما دے۔ چنانچہ سب سے پہلے کہتے ہیں بال جو سفید ہوئے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے، اور سب سے پہلے یہ جو ہم معانقہ کرتے ہیں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ ہم میں سے معانقہ تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے، ہم تو سب جو ہے وہ مصادرہ کرتے ہیں۔ معانقہ عنق گردن کو کہتے ہیں، اصل جو ہے وہ گردن سے گردن ملانا ہے، اور ہم تو سینے سے سینہ ملاتے ہیں، کسی کے پیٹ سے پیٹ۔ ماشاءاللہ اگر حضرت بعد میں داخل ہوتے ہیں گھر میں اور پیٹ پہلے، تو پھر دو ایسے آدمی مل جائیں تو سینہ تو پشاور میں، پیٹ ہی صرف ملتا ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے کوئٹہ وال ٹائپ، وہ صرف ہاتھ رکھ کے بلوٹوتھ کر دیتے ہیں، بس ایک دوسرے کے سینے پہ جو ہے وہ ہاتھ ہی ہوتا ہے۔ تو معانقہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا جو سنت ہے، ہم تو یا تو گلے لگتے ہیں یا پیٹ لگ جاتا ہے۔ تو اصل یہ معانقہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ابتدا کی۔ اور ختنہ، سب سے پہلے ختنہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی شروع، اس سے پہلے ختنہ نہیں تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی ختنہ تھی، لیکن اب عیسائیوں نے اس کو چینج کیا۔ پولوس نے جو عیسائیت کا رخ اور عیسائیت کی شکل بگاڑی نا، تو اس نے یہ چیز بھی لوگوں میں بتائی کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ختنہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ پولوس جس کا میں نے ایک دفعہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے بڑے مہمان نواز تھے، کبھی بھی کسی کو ساتھ شریک کیے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ہی سے بتوں کو توڑنے کی ابتدا بھی ہوئی۔ بتوں کو جو سب سے پہلے کسی نبی نے توڑا ہے تو وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور ابراہیم علیہ السلام ہی اللہ کے وہ پیغمبر اور وہ نبی گزرے ہیں کہ جن کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نبیوں کو پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تو ہزاروں نبی پیدا ہوئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف امام الانبیاء پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بے شمار واقعات جو ہیں وہ کتابوں میں ملتے ہیں۔ ان کا یہ مشہور واقعہ جو انشاءاللہ کل عید میں آپ کے سامنے بیان ہوگا، جو اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے چلے ہیں اور ذبح کرنے کے لیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ہاتھ میں چھری لے کے جاتے ہیں اور بیٹے کو منہ کے بل لٹاتے ہیں تاکہ چھری چلاتے ہوئے چہرے پہ نظر نہ پڑے اور اللہ کا حکم ماننے میں دیر نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنا بڑا امتحان ہے۔ اور شاید میں نے آپ سے پہلے ایک دفعہ سوال کیا تھا یا نہیں، ہے کہیں اور کیا ہے، کہ ایک سوال
یہ کسی سے کیا کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ جائیں گے، جب میں چھری چلانے لگوں گا تو میرا بیٹا بچ جائے گا، یہ پتہ تھا؟ پتہ تھا تو امتحان نہیں ہے، پھر تو ہر ایک اپنے بچے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہے۔ اب پتہ نہیں ہے، اب پتہ ہو بچہ افغانستان جائے گا تو صحیح سلامت آئے گا تو ہر ایک مونچھوں کو تاؤ دے کے چوک پہ بیٹھے گا، غازی کا بیٹا ہوں۔ پتہ نہیں ہے نا، جبھی تو سپاہی صحابہ میں اپنے بچوں کو ہم داخل نہیں کراتے، یار کوئی ڈیڑھی ہتکڑی، کوئی بیڑی، کوئی جیل یہ نہ آ جائے۔ پتہ ہو کہ نہیں بابا یہ چکروں میں پڑے گا ہی نہیں، یہ کبھی ہوگا ہی نہیں، ہر ایک جو ہے وہ بھرتی کرائے گا، جاؤ بھائی صحابہ کے لیے جانیں دے دو اور اپنے جانیں قربانیں کر دو۔ پتہ نہیں ہے جبھی تو امتحان ہے۔ تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام ساری چیزوں کا علم رکھتے ہیں، اللہ نے انہیں جمیع ما کان و ما یکون کا علم پیدائش کے وقت ہی دے دیا ہے، تو پھر یہ ادھر سوال یہ ہے کہ یہ پھر امتحان نہیں ہوگا، کم از کم یہ کوئی پاکستان کا پرچہ نہیں ہے جو پہلے سے جو ہے وہ بورڈ کا پرچہ آؤٹ ہو جائے اور بلیک کے اندر امتحان دیے جائے اور پہلے سے پتہ چل جائے کیا کیا کل سوال آئیں گے۔ یہ والا پرچہ نہیں، اللہ کا امتحان جو ہوتا ہے وہ بڑا سخت ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے امتحانات سے محفوظ فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یہ بڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی نبوت دی، پھر ان کی تشکیل کسی اور علاقے میں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کہیں اور ہیں۔ تو وہ مشہور واقعہ کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ بیٹے کو دیکھنے کا دل کرتا ہے، مل لوں؟ کہا جاؤ اتنے ٹائم کے لیے جانا ہے اور پھر آ جانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے گاؤں میں جب گئے تو دیکھا، دروازے پہ دستک دی، بہو نکلی، کہا بیٹا میرا کہاں اسماعیل؟ کہا ابا جان وہ تو بکریاں چرانے گئے ہوئے ہیں جنگل میں۔ کہا ہو مجھے پتہ ہوتا تو میں اس ٹائم آتا جب وہ ہوتے۔ کہا آپ بیٹھے آج یہاں کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا بھائی اتنا ہی حکم ہے اتنی دیر کے لیے۔ گزر اوقات کیسا ہو رہا ہے؟ جی بڑا مشکل ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑی تنگ دستی ہے، اور بڑی کبھی ایک ٹائم ملتا ہے کبھی کسی ٹائم ملتا ہی نہیں۔ وہ عورت نے جو ہے نا جو ناشکری کے کلمات کہنا شروع کیے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا ہے سلام کہنا، اور ان کو کہنا کہ ابا جان آئے تھے سلام کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ شام کو اسماعیل علیہ السلام آئے، پتہ چلا جی والد صاحب آئے تھے۔ اتنا افسوس کیا کہ مجھے پتہ ہوتا کہ آج والد صاحب آ رہے ہیں تو میں جاتا ہی نہیں۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، علم غیب جاننے والی ذات صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ادھر والد کو نہیں پتہ کہ میں وہاں جاؤں گا بیٹا نہیں ملے گا، اور بیٹے کو جنگل میں نہیں پتہ کہ گھر پہ والد آئیں کہ میں وہ چھوڑ کے ادھر چلا جاؤں۔ کیا کہہ کے گئے؟ جی یہ کہہ کے گئے۔ تو سمجھ گئے کہ اس نے ناشکری کی، اور والد یہ کہہ کے گئے کہ بیوی کو طلاق دے دو، طلاق دے دی۔ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ دیکھیں جو ناشکری ہو، جس عورت نے آخرت میں نبی کی بیوی نہیں بننا اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آخرت میں بھی نبی کی بیوی بن کے رہے، تو اللہ نے انہیں دنیا میں ہی نبیوں سے طلاقیں دلوائی ہیں۔ ایسا ہی ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئیں، قرآن کریم میں ہے۔ اور وضرب اللہ مثلا للذین کفروا ومثل الذین ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، یہ تو فرعون کی بیوی تھی جو مسلمان ہو گئی، لیکن وامرأۃ لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، یہ چونکہ ایمان نہیں لائیں پیچھے رہ گئیں، عذاب کی لپیٹ میں آئیں، قابل نہیں تھی، اللہ نے دنیا ہی سے ان کو نبی کی بیوی ہونے کے کریڈٹ سے ختم کر دیا، سعادت سے محروم کیا۔ جبکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں امہات المومنین ہیں جو ہیں یہ 11، یہ ایسی پکی بیویاں ہیں کہ دنیا میں بھی نبی کی بیوی اور آخرت میں بھی نبی کی بیوی۔ اور پھر اللہ نے نبی کو قرآن کریم میں فرمایا کہ آپ ان بیویوں کو اب طلاق بھی نہیں دے سکتے اور بیویاں بدل بھی نہیں سکتے کہ اب اور کسی کو بیوی بنائیں، یہ جتنی ہیں بس اب اتنی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے عدت بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے قیامت تک نبی کی بیوی ہی رہنی ہے، آخرت میں بھی انہوں نے نبی کی بیوی بن کے رہنا ہے، اس لیے نبی کی بیوی پر عدت نہیں ہے۔ ایک تو یہ وجہ، اور دوسری وجہ یہ کہ نبی کے اندر قبر میں اتنی کامل حیات ہے کہ وہ دنیا کے مشابہ بن گئی، اس لیے سمجھ لو ایک لحاظ سے اتنی کامل حیات، تو پھر اب جناب عدت گزارنے کا کیا معنی؟ تو اب چنانچہ ان کی عدت نہیں ہے۔ تو جو قابل نہیں تھا نبی کے، ان کو یہ دیکھیں، ادھر طلاق دلا دی اسماعیل علیہ السلام سے، ادھر لوط کی بیوی پیچھے حضرت لوط علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کی رہ گئیں۔ تو ایسے واقعات آپ کو ملیں گے۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے دل میں ارادہ کیا، اللہ سے اجازت لی کہ جائیں، پھر گئے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے۔ پھر وہ گھر پہ نہیں، دوسری بیوی تھی، ہاں جی میں ابراہیم ہوں، ان کا والد ہوں، اچھا اچھا ابا جان آئیے بیٹھے۔ کہاں اسماعیل؟ وہ تو بکریاں گھمانے پھرانے گئے۔ اچھا گھر کا گزر اوقات کیسا چل رہا ہے بیٹا؟ ابا جان اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا وہ بہت کچھ ہے، اور مجھے اور کیا چاہیے؟ میرا سسر نبی، میرا دیور نبی، بلکہ جیٹھ نبی، اور میرا جو ہے وہ دیور نبی، میرا شوہر نبی، مجھے اور کیا چاہیے؟ انسان اگر اپنے ارد گرد میں جو ناشکریاں کرتے ہیں نا، ہماری ساری توجہ اس طرف ہوتی ہے جو نعمت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو ہزاروں نعمتیں اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہم ایک ہی ٹون کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی بات کا رونا رہ کے، یہ نہیں دیکھتے یار اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے اندھا نہیں کیا، گونگا نہیں کیا، بہرا نہیں کیا، یار شکر ہے فالج میں نہیں ہوں۔ کتنے لوگ کینسر میں، اللہ کا شکر ہے کینسر میں نہیں ہوں۔ یار کتنی دنیا کرونا میں مبتلا ہوئی، اتنے لوگوں میں اللہ نے دریا کے موجوں سے یوں اللہ نے ہمیں بچا کے نکالا ہے، یار اللہ کا شکر ہے یار میرے گھر، میرا اپنا ذاتی گھر ہے، گھر سر چھپانے کے لیے اللہ نے چھت دی ہے، میری گھر والے ہیں، اللہ کا شکر ہے میرے والد ہیں۔ ایسی کئی نعمتیں ہم غور کریں، اور سب سے بڑی نعمت اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس قرآن کا ماننے والا بنایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت دی، اس سے بڑی دولت اور کیا ہوگی؟ جب انہوں نے دیکھا کہ بیٹی اتنی شکر گزار ہے، کہا کہ اسماعیل آئے سلام کہنا، اور کہنا گھر کی چوکھٹ کو مضبوط رکھے۔ آئے بتایا تو پتہ چلا کہ جی وہ یہ کہہ کے گئے، تو کہا اس کا مطلب والد صاحب کہہ گئے اسے طلاق نہیں دینا، اور کہتے ہیں اس عورت کی شکر گزاری کا یہ صلہ اللہ نے دیا کہ اسی عورت کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہ شکر گزاری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اس امت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب تشریف لے کے گئے تو 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا، علیہ وعلیہ السلام بول دیا کریں۔ جب بھی یہ فضائل اعمال میں بھی غالباً حدیث ہے، جب یہ حدیث آیا کرے تو علیہ وعلیہ السلام، علیہ پہلے ہی میں نیت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری علیہ ہی میں نیت کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ ان کو سلام، علیہ وعلیہ السلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی سلام۔ چنانچہ فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا۔ کتنی خوش نصیب امت ہے کہ نبی کا سلام آ رہا ہے آسمانوں سے، اور بڑی عجیب بات، فکر والی بات ہمارے لیے کی ہے، فرمایا اپنی امت کو سلام کہیے گا میرا، اور ان سے فرمائیے گا کہ جنت چٹیل میدان ہے، اس کو جتنا آباد کرنا ہے تو دنیا میں اتنا ذکر کر لو، اس کے درخت سبحان اللہ ہیں، الحمدللہ ہیں، اللہ اکبر ہیں، لا الہ الا اللہ ہے، جتنا کوئی چاہے اپنی جنت کو گنجان بنا لے، آباد بنا لے۔ ٹھیک ہے ایک عمل پہ اتنی بڑی جنت تو ملتی ہے، لیکن اس جنت میں بھائی ہم نے کچھ گارڈننگ بھی تو کرنی ہے، کچھ اس میں ہریالی بھی تو کرنی ہے نا، اور اس میں یہ ذکر ہے۔ پھر مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ہم یہاں ذکر تو کرتے ہیں لیکن ادھر گناہ بھی تو کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک طرف سے معاملہ آ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف سے ڈیلیٹ بھی تو ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر کسی کی غیبت کر لی تو یہ نیکیاں ہم نے اٹھا کے وہاں دی، تو آخرت کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم تو یقین کریں بہت خطرے میں اس وقت۔
جو تھوڑی بہت جمع پونجی ہے، آج ایک آدمی چینی گھر پہ لے آئے لیکن اس کی حفاظت کا انتظام نہ کرے اور کچھ عرصے بعد جا کے دیکھے تو چینی یا تو بالکل ختم ہو چکی ہوگی یا بالکل تھوڑی ہوگی۔ بھائی چیونٹیاں لے گئی ہوں گی، چیونٹے لے گئے ہوں گے، یہ غیبت کے چیونٹے ہماری نیکیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، یہ بدگمانی اور گناہوں کی چیونٹیاں ہماری ساری نیکیوں کی چینی کو ہڑپ کر چکی ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہمارے پاس بڑا ذخیرہ لگا ہوا ہے۔ ایسی کمرے میں اسی وقت فائدہ مند ہوگا کہ جب کمرے کو چاروں طرف سے بند کیا جائے کہ اس کی کولنگ ہو۔ ادھر ہم نے اے سی چلا دی، ادھر کھڑکیاں بھی کھول لی، دروازے بھی، روشن دان بھی، تو بھائی وہ اس کو محفوظ بھی تو رکھنا ہے نا۔ اللہ ہماری نیکیوں کو محفوظ رکھے۔ میرے شیخ مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ فرمانے لگے کہ ایک بندہ شہید ہو گیا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ میں اپنے یہ سوشل میڈیا کے توسط سے سننے والے کارکنوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، بعض دفعہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ارے یار شہید ہو جائیں گے انشاءاللہ مزے ہوں گے، بس شہادت تو یہ تو ضروری نہیں ہے شہادت ملے۔ ہر مدعی کے واسطے یہ دار و رسن کہاں۔ ہاں دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بستر کی موت سے بچا لے، اللہ ہمیں موت شہادت کی عطا فرمائے۔ مرنا تو یہی ہے، تو چلو موت بھی قیمتی بنا کے چلے جائیں۔ تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے یار شہید تو ہو جائیں گے، ابے بھائی شہید تو چلو ہو گئے ٹھیک ہے، بخشش ہو جائے گی، کچھ نیکیاں، کچھ عبادت، کچھ نفلیں وہ بھی تو زیادہ ہوں۔ تو مفتی حسن صاحب میرے شیخ دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے کہ ایک بندہ شہید ہوا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، کیا ہوا؟ تو کہنے لگا اللہ نے مجھے معاف تو کر دیا ہے لیکن نیکیاں کم تھیں، نیکیاں کم تھیں، یعنی جنت وہ آباد اور وہ گنجان نہیں ملی جس طرح ہونی چاہیے۔ تو اس کا تو یہی سلسلہ، یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام دے کر اس امت کو کتنی پیاری نصیحت بھی کی اور فکر بھی کروائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ایک نیکی کا پتہ قیامت کے دن چلے گا۔ ایک آدمی جنت میں بیٹھا ہوگا، اس کو خوشبو آئے گی، اے اللہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے بڑی پیاری، کہا جائے گا تیرے سے صرف ایک نیکی زیادہ رکھنے والا، ایک درجہ زیادہ رکھنے والا سو رہا ہے، سوتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی ہے تو اس کے جسم سے یہ خوشبو آئی ہے۔ اس وقت وہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں ایک سبحان اللہ میری اور ہو جاتی، ایک ماشاءاللہ الحمدللہ ایک نیکی زیادہ ہوتی تو کم از کم اس والے مقام پہ تو پہنچتا نا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری خوشبوئیں بھی آ رہی ہوں گی کسی کو، لیکن آج دنیا میں بھی تو ہم دیکھتے ہیں نا، ناگن والا سوچتا ہے یار کاش ڈیفنس میں میرا گھر ہو، ڈیفنس والا سوچتا ہے یار بیریا ٹاؤن میں ہو، تو وہاں تو جنت میں تو زیادہ وہ انسان کو ہوگی کہ یار کچھ دنیا میں زیادہ ہی کر لیتے تو ذرا جو ہے وی آئی پی جگہ پہ لوکیشن مل جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما دے، اپنے عرش والی چھت والی، اللہ کا عرش ہے جنت الفردوس کا چھت، وہ اللہ کا عرش ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آج رات کی برکت سے وہ جنت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الہکم